بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے قریبی ساتھی اور ملک کے 5ویں وزیر اعظم حسین شہید سہروردی اپنے سیاسی سفر میں پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان اور پھر صدر اسکندر مرزا کے سیاسی بغض و عناد کا شکار رہے۔ تاہم مشرقی پاکستان سے تعلق رکھنے اور بنگالی ہونے کی وجہ سے موت کے بعد انہیں لیاقت علی خان کی طرح مزار قائد کے احاطے میں دفن کرنے کی اجازت نہ مل سکی اور مجبوراً انہیں دسمبر سن 1963 میں انتقال کے بعد ڈھاکہ میں سپرد خاک کیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ متحدہ پاکستان کے 5ویں وزیر اعظم حسین شہید سہروردی کو آج بھی مسخ شدہ تاریخ لکھنے والے غدار قرار دیتے ہیں، جبکہ بنگلہ دیشی عوام انہیں اپنا ہیرو مانتے ہیں۔ یاد رہے کہ سہروردی کا انتقال 5 دسمبر سن 1963 کو جلا وطنی کے دوران بیروت کے ایک ہوٹل میں پراسرار حالت میں ہوا۔ ان کی موت کے حوالے سے کئی افواہیں زیر گردش رہیں، جبکہ سرکاری موقف یہی رہا کہ دل کے دورے کے باعث ان کی جان گئی ہے۔ پاکستانی سیاست کے لاتعداد رازوں کی طرح ان کی موت کا قصہ بھی متنازع اور ایک راز ہے، کیونکہ حکومت پاکستان نے حسین شہید سہروردی کے پراسرار ہلاکت کی تحقیقات کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی۔ حسین شہید سہروردی کی نواسی اور سابق وفاقی وزیر قانون بیرسٹر شاہدہ جمیل کا موقف ہے کہ ان کے اہل خانہ حسین شہید سہروردی کو مزار قائد میں سپرد خاک کرنا چاہتے تھے، لیکن ان کے جسد خاکی کی مغربی پاکستان میں کہیں بھی تدفین سے منع کر دیا گیا تھا۔ یاد رہے کہ تب پاکستان میں فیلڈ مارشل جنرل محمد ایوب خان برسر اقتدار تھا۔ شاہدہ نے بتایا کہ یہ وہ خون آشام دور تھا جب ملک علیحدگی کی طرف جا رہا تھا اور حکمران کسی بنگالی کی قبر مغربی پاکستان بالخصوص مزار قائد کے احاطے میں بننے کے حق میں نہیں تھے، لہٰذا ہم نے مجبوراً بنگال یعنی مشرقی پاکستان جا کر ان کی تدفین میں شرکت کی۔ پاکستان پر مسلط ناعاقبت اندیش فوجی ٹولے کی اس حرکت کا نتیجہ بنگلہ دیش کی صورت میں نکلا، کیونکہ بنگال والے جان گئے تھے کہ اگر ملک کے سابق وزیر اعظم کو محض بنگالی ہونے کی وجہ سے مغربی پاکستان میں قبر کے لیے 2 گز زمین بھی نہ مل سکی تو یہ ملک کیوں کر متحد رہ سکتا ہے۔ برجیس ناگی اپنی کتاب دی لینڈ آف دی بیٹریڈ میں ایک جگہ لکھتے ہیں کہ مسلم لیگ میں قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد اگر واقعتاً کوئی لیڈر بننے کی صلاحیت رکھتا تھا تو وہ حسین شہید سہروردی تھے۔ سہروردی ان چند پاکستانی سیاستدانوں میں سے ایک تھے جنہوں نے جمہوریت اور انسانی حقوق کے لیے اپنی آواز ہر سطح پر بلند کی۔ کہتے ہیں کہ قائد اعظم نے پاکستان کے وزیر اعظم کے طور پر جن ناموں پر غور کیا تھا وہ لیاقت علی خان کے علاوہ حسین شہید سہروردی کا نام تھا، جن کو بنگال کی وزارت اعلیٰ کا خاصا تجربہ تھا، مگر وہ اس وقت بنگال کے فسادات رکوانے کی غرض سے کلکتہ میں مقیم تھے، اس لیے ان کے نام کو ڈراپ کیا گیا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ لیاقت علی خان حسین شہید سہروردی کو اپنا ایک طاقتور حریف سمجھتے تھے، اس لیے ان کی وزارت عظمیٰ کے دور میں حسین شہید سہروردی کے خلاف کئی اقدامات اٹھائے گئے۔ پاکستان میں آئین سازی اسمبلی کی نشست اس بنیاد پر خالی کر دی گئی کہ جو شخص تقسیم ہند کے بعد 6 ماہ کے اندر پاکستان کے کسی علاقے میں رہائش اختیار نہیں کر پاتا وہ اپنی نشست پر برقرار نہیں رہ سکتا۔ حسین شہید سہروردی کی نواسی بیرسٹر شاہدہ جمیل بتاتی ہیں کہ سن 1947 میں تقسیم ہند کے وقت فسادات پر قابو پانے کے لیے موہن داس گاندھی نے حسین شہید سہروردی کو بلوایا۔ وہ قائد اعظم کی اجازت سے 13 اگست کو ہندوستان پہنچے اور پھر کافی عرصہ وہیں رہے۔ پاکستان آنے پر حسین شہید سہروردی کو صوبہ بدر کیا گیا۔ وجہ یہ تھی کہ لیاقت علی خان نے ان کی واپسی کو اچھا نہیں سمجھا۔ کہا جاتا ہے کہ حسین شہید سہروردی اور لیاقت علی خان کے تنازع کا سبب سہروردی کا 11 اگست کی تقریر کا حامی ہونا اور لیاقت علی خان کا حلقہ انتخاب یہاں نہ ہونا تھا۔ سہروردی قائد اعظم کی 11 اگست سن 1947 کی تقریر کو درست سمجھتے اور قرارداد مقاصد پر تحفظات رکھتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ یہاں سب مسلمان ہیں تو پھر اسلامائزیشن کی کیا ضرورت ہے۔ دوسری جانب لیاقت علی خان پر بنگالیوں کا اکثریت میں ہونا بھی دباؤ رکھتا تھا۔ لیاقت علی خان چاہتے تھے کہ میں کسی کے رحم و کرم پر نہ رہوں اور اسی لیے انہوں نے کراچی میں اپنا حلقہ انتخاب مضبوط کرنے کی کوشش کی۔ اسی غرض سے لیاقت علی خان نے کراچی میں سب سے پہلے مہاجر کا نعرہ بلند کیا۔ یہی نہیں بلکہ وزیر اعظم لیاقت علی خان نے ریڈیو پر سہروردی کو غدار اور کتا تک کہا، اور افسوسناک بات یہ ہے کہ یہ گھٹیا الفاظ نشر بھی ہوئے۔ واضح رہے کہ پاکستان بننے کے چند برس بعد حسین شہید سہروردی کے مسلم لیگ کی قیادت کے ساتھ اختلافات بڑھتے گئے اور بالآخر انہوں نے سن 1950 میں اپنی سیاسی جماعت عوامی لیگ قائم کر لی تھی۔ بعد ازاں حالات نے کچھ ایسا پلٹا کھایا کہ قائد اعظم کے پسندیدہ افراد میں شمار ہونے والا یہ بنگالی سیاستدان اور قانون دان وزیر اعظم بن گیا۔ گو کہ اس وقت کے صدر پاکستان اسکندر مرزا ان کے سخت خلاف تھے، لیکن چونکہ سیاست میں کوئی بات حتمی نہیں ہوتی اس لیے صدر کو ایک کڑوی گولی نگلنا پڑی۔ وزیر اعظم محمد علی کی جگہ اقتدار میں آنے والے حسین شہید سہروردی 12 ستمبر سن 1956 سے 17 اکتوبر سن 1957 تک ایک برس پاکستان کے وزیر اعظم رہے۔ پاک چین تعلقات کے معمار بھی حسین شہید سہروردی ہی قرار دیے جاتے ہیں۔ انہوں نے مغربی بلاک کے دباؤ کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے سن 1956 میں چین کا دورہ کیا اور پاکستان کے پہلے وزیر اعظم قرار پائے جس نے کمیونسٹ چین کے ساتھ تعلقات قائم کیے۔ 13 مہینوں بعد انہوں نے انتخابات نہ کرانے پر استعفیٰ دے دیا اور ان کی جگہ آئی چندریگر کو وزیر اعظم بنایا گیا۔ حسین شہید سہروردی علاج کی غرض سے ملک سے باہر گئے۔ انہیں جنوری سن 1964 میں وطن واپس لوٹنا تھا۔
5 दिसंबर सन 1963 को वो लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत के होटल में मुर्दा पाए गए। बहुत से लोग समझते हैं कि इन्हें कत्ल किया गया क्योंकि इनके कमरे से शदीद किस्म की गैस पाए जाने का बताया गया था। पाकिस्तानी सफारतखाने ने इनकी मैयत को महफूज करने की गर्ज से इनकी नाश पर केमिकल लगा दिया, जिसके बाद वजह मौत तक पहुंचना तकरीबन नामुमकिन हो गया। बाद अज़ां जब इनकी मैयत को मज़ार कायद में सुपुर्द खाक करने की ख्वाहिश का इजहार किया गया तो हुकूमत पाकिस्तान ने ऐसा करने से माजरत कर ली। चुनाचे मजबूरन इनकी डेड बॉडी को ढाका ले जाकर दफन किया गया। याद रहे कि ये सन 1963 की बात है और पाकिस्तान सन 1971 में टूट गया। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।